قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق گرامی قدر سامعین محترم اور پردے میں بیٹھی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں پہ حکم دیا ہے کسی چیز کا یا کسی چیز سے منع کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بات کو سمجھانے کے لیے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے مثالیں ذکر کی ہیں، اور کئی اللہ رب العالمین نے سابقہ قومیں جو گزر چکی ہیں ان کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ یہ انسانی ایک مزاج ہے کہ بعض اوقات اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا جائے تو اس کو سمجھ آ جاتی، یا کوئی واقعہ سن لے تو اس سے وہ عبرت پکڑ لیتا ہے اور خود محتاط ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، جو میں نے آغاز میں آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو واقعات ہم ذکر کرتے ہیں نا، ان قوموں کے انبیاء کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ عبرت کیا ہوتی ہے؟ اس کی آسان سی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی سواری پر جا رہے ہیں اور اچانک آپ کے آگے والا اپنی جس سواری پر بھی ہے، موٹر سائیکل پہ ہے، گاڑی پہ ہے، وہ کسی کھائی کی وجہ سے یا کوئی جو یہ گٹر وغیرہ ہوتے ہیں اس کا مین ہول کھلا ہوا ہے اس میں جا گرتا ہے، تو اب پیچھے والا یہ دیکھے کہ میں نے اپنا راستہ بدل لینا ہے، کیونکہ اگر وہ بھی اسی راستے پہ چلے گا تو ممکن ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ جیسے وہ گر گیا یہ بھی گر جائے، نقصان دونوں کا ہو جائے۔ اب عبرت کیا ہے کہ اس کے نقصان سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جس طرح ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ جب یہ گاڑی کی لائسنس کے لیے ہم ڈرائیونگ کا دیں گے نا ٹیسٹ، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو مین ٹیسٹ گاڑی والوں کا ہوتا ہے وہ ریورس کا ہوتا ہے، کہ گاڑی بیک کر کے دکھائیں۔ اب بیک کرنے میں وہ جو انہوں نے ایک ایریا مقرر کیا ہوتا ہے کہ اس حصے کے ساتھ گاڑی ٹچ نہ ہو، ورنہ آپ کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ کینسل ہو جائے گی اور آئندہ کے لیے پھر آپ کو بیچ میں مدت ڈال دیں گے۔ اب عقل مند انسان کون ہے؟ وہ یہ دیکھے کہ جو لوگ اس ٹیسٹ میں فیل ہو رہے ہیں وہ مین غلطی کیا کر رہے ہیں، ان غلطیوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی۔ اب اللہ رب العالمین نے جو واقعات ذکر کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں عقل مندوں والوں کے لیے عبرت ہے کہ جو کام کرنے کی وجہ سے وہ نقصان میں گئے تم نے بچ جانا ہے، اور جن کاموں سے ان کو فائدہ ہوا وہ تم کر لو، تم کامیاب۔ یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ الرحمن۔ یہ میرا خیال شاید سلسلہ تھوڑا سا طویل ہو جائے، ہم قرآن پاک کی سورت نمبر 12 سورت یوسف، اس کے چند مضامین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس صورت میں جو اللہ نے یہ پورا واقعہ ذکر کیا ہے، اس میں ہمارے لیے قدم قدم پر کیا نصیحتیں ہیں اور کیا سبق اور کیا درس۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، الف لام را،
اس کا عام طور پر یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آیات آ رہی ہیں نا یہ واضح کتاب کی آیات۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اچھا جی، میں یہ آیت پڑھتا ہوں، نحن نقص علیک احسن القصص، جو ہمارے بچے پڑھ گئے ہیں یا پڑھ رہے ہیں ان کو تو پتہ چل جائے گا۔ آپ بتائیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں پتہ نا؟ تو اللہ تعالیٰ تو فرمانے ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اصل میں اس کے مخاطب ہیں اہل مکہ، اہل عرب۔ ان کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم عربی ہیں، دنیا کے اندر جتنی زبانیں ہیں اس کے علاوہ، عربی کے علاوہ، وہ سارے گونگے ہیں۔ اگرچہ ان کی بولیاں ہیں، مثال کے طور پر سنسکرت زبان تھی، یا اس کے علاوہ دیگر زبانیں جو فارسی ہے یا اور بھی زبانیں جو بولی جاتی تھیں، وہ اپنے عرب کے علاوہ باقیوں کو سب کو عجمی، گونگا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، تمہاری زبان میں نازل کیا، تمہیں جو اپنی زبان پہ بڑا مان ہے نا، اب اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اس کا مطلب ہم نکل کے بیچ میں سے، ہمارے لیے تو سمجھ نہ ہوئی قرآن، کیونکہ ہمیں تو عربی آتی نہیں، ہمارا اب مشن کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم عربی سیکھیں تاکہ ہمیں بھی قرآن کی سمجھ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے ہم بھی پابند ہیں۔ جن کاموں سے مالک نے روکا ہے ہم نے بھی رکنا ہے۔ شریعت اسلامیہ تو سب کے لیے ہے نا، کوئی خاص گروہ کے لیے تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پوری انسانیت کے لیے یہ قرآن پاک نازل کیا ہے، جو اس کو سمجھے گا ہدایت پالے گا۔ اب سمجھ آئے کیسے؟ جب عربی کا پتہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر بڑے اچھے اچھے واقعات ذکر کرتے ہیں جو ہم نے اس قرآن میں وحی کی۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یہ جو واقعات ہم نے آپ کو بتائے ہیں نا، آپ کو اس سے پہلے علم نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک گروہ اس بات پہ پورا زور لگاتا ہے کہ نہیں، نبی علیہ السلام سب جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یہ جو واقعات ہم نے آپ کو بتائے ہیں آپ کو اس سے پہلے علم نہیں تھا، ہم نے بتایا آپ کو۔ اب اس واقعے کا آغاز کرتے ہیں کہ یاد کریں اس وقت کو جب حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب سے کہا، اے ابا جان، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب فرمانے لگے میرے بیٹے اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا ذکر نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں، کیونکہ شیطان لمحے بھر میں کیا کر دے، کیا وسوسے ڈال دے، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ لے جی، یہاں سے واقعات جو ہمارے لیے اسباق اور دروس ہیں وہ شروع ہو گئے۔ سب سے پہلی بات، خوابوں کی تقسیم۔ ایک ہوتا ہے اچھا خواب، ایک ہوتا ہے برا خواب۔ برا خواب تو کسی سے ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے نا، اور اچھے خواب کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اچھا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے، لہذا ہمیشہ ایسے آدمی کو خواب بتائیں جو آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کی خواب سن کے حسد کا شکار نہ ہو جائے۔ بعض کا آدم ہوتا ہے نا خوشی میں کسی کو اپنا اچھا خواب، وہ جگہ جگہ تذکرہ کرتے ہیں، یار میں نے تو رات کی خواب میں یہ دیکھا، ایسے دیکھا، بڑا ماحول تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا، میں تو ایسے لگ رہا جیسے جنت میں گھوم رہا ہوں۔ اب یہاں نبی ہیں اور نبی کے آگے بیٹے ہیں، نبی فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو، حضرت یوسف کو، کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حسد جیسی بیماری یہ صرف غیروں کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بعض اوقات اپنے بھی جان لیوا ثابت ہو جاتی۔ اب الفاظ چیک کریں، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے خلاف سازش کریں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی تھی اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ نبی تھے نا، ممکن ہے اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہو۔
پھر آگے کہا کہ یہ جو نعمت ہے نا ملنے والی، یہ صرف آپ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو چن لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، جیسا کہ اس نے اپنی اس نعمت کو مکمل کیا تھا تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق کے ساتھ، مطلب نبوت ملنے والی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعات میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس صورت میں بڑے اللہ تعالیٰ نے واقعات کے اندر جو ہے نا وہ عبرت رکھی ہوئی ہے اور ہمارے لیے دروس اور سبق۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ذکر نہیں کیا، بھائیوں تک خبر پہنچ گئی۔ وہ کیسے پہنچ گئی؟ مکالمہ باپ بیٹے کا ہو رہا ہے اور باپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے سامنے تذکرہ نہ کرنا، لیکن بھائیوں کو پتہ چل گیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بات کرتے وقت انسان کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی کہ اگر کوئی بندہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہوئے کوئی راز کی بات آپ کے ساتھ کر لے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی بات کرتے وقت یوں دائیں بائیں دیکھے کہ کوئی ہے تو نہیں، یہ بھی امانت۔ ہم تو صرف پیسوں کی امانت سمجھے بیٹھے ہیں نا کہ اگر مجھے کسی نے پیسے پکڑا دیے تو میرے پاس امانت ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے مشورہ کرتا ہے اپنے کاروبار کے لحاظ سے، اپنے بچوں کے رشتے کے لحاظ سے یا کسی بھی اعتبار سے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میرا خیر خواہ ہے، اس کے اس راز کو فاش نہ کریں، اپنے تک محدود رکھیں۔ اور یہ بات کرنے والے کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ میں جس آدمی کے ساتھ اپنی امانت یہ رکھوا رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، یہ میری بات راز رکھ بھی پائے گا کہ نہیں، اس کو بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب یہ بھائی ہیں اور آپس میں چے مگوئیاں ہیں کہ یار ابا جی نا ہم سے تو زیادہ محبت نہیں کرتے۔ یوسف کو ہم نے دیکھا ہے ابا جی بڑی محبت کرتے ہیں، یار ہم ایک جتھا ہیں، گروہ ہیں، 10 افراد ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ احساس کمتری جو اپنے آپ انسان محسوس کرتا رہتا ہے، جی میری تو کار ویلی ہے کوئی نہیں۔ اب یہ بھائی بھی آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ یار ابا جی نا یوسف کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، ہمیں نہیں کوئی ترجیح دیتے، لہذا خود ہی یہ ٹیوے لگا رہے ہیں یار ابا جی نا بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اب شیطان بھی اپنا دا چلاتا ہے نا، وہ آپس میں باتیں ہونے لگی، یار گلاں چھوڑو ساریاں، دکھ کو تو کرنا کی ہوں، یہ تو دکھ ہو گیا نا ہمارا، اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو دکھ ہم آپس میں شیئر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دکھڑا سنا رہے ہیں، اس کا حل کیا نکالنا ہے؟ ایک بولا لو یہ کون سی کوئی بات ہے، قتل کر دو اس کو۔ سگے رشتے ہیں، ایک باپ کے پیدا کیے ہوئے، اور مشورہ کیا دے رہے ہیں؟ قتل کرو۔ وجہ کیا ہے کہ ابا جی اس کو ترجیح دیتے، ہمیں نہیں ترجیح دیتے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے کردار کی وجہ سے بڑا ہو جاتا ہے، عمر کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا۔ عمر میں ہر بندہ بڑا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کا کردار ایسا ہوتا ہے، عمر چھوٹی ہوتی ہے لیکن اللہ نے سمجھ بوجھ فہم دیا ہوتا ہے، وہ اپنے کردار کے ذریعے مقام و مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایسا کوئی سین ہوگا، ایک نے کہا جی نہیں نہیں ایسا نہ کرو، قتل نہ کرو، اس کو نا ایسا کرو کسی جگہ پہ پھینکاؤ۔ جب یہ نہیں ہوگا ظاہری سی بات ہے پھر ابا کی ترجیح تمہاری طرف ہو جائیں گی، اور ہاں تم جو ہے نا یہ کام کرنے کے بعد نیک سالے پارسا بن جانا جیسے تمہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک نے کہا نہیں نہیں یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ پھینک کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کرنا ہی ہے نا یہ کام، اس کو قتل نہ کرو، کسی نہ گہرے کنویں میں جا کے پھینکو، کوئی قافلہ آتا جاتا لے جائے گا، کیونکہ اس وقت انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں نا، لوگ بکتے تھے، تو کوئی آئے گا کنویں سے پانی بھرے گا، نظر آئے گا اندر کوئی بچہ ہے، وہ لے جائیں گے اٹھا کے، مصیبت ختم ہو جائے گی۔ لے جی اب یہ فیصلہ آپس میں مشاورت ہو، اب آگے ابا جی کے پاس، ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابا جی آپ کو کہ مسئلہ کیا ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، اس کو نا کل ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمارے ساتھ جائے، کچھ کھائے پیے، کھیل کود کرے، ہر وقت گھر میں رکھتے ہیں اب اس کو، ہم اس کی خیر خواہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے یار مجھے مسئلہ کوئی نہیں تمہارے ساتھ بھیجنے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اس کو بھیڑیا کھا جائے۔
لو جی بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے جی؟ او ہم اتنے طاقتور لوگ ہیں اور ہم اتنے زیادہ لوگ ہیں، ہماری موجودگی میں بھیڑیا لے جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بعض لوگ ایسے بڑھ کے مارتے ہیں نا، کام ان سے ہوتا کچھ بھی نہیں، سوچا انہوں نے کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بڑکیں بڑی مارتے ہیں۔ لو جی ہماری موجودگی میں ایسا ہو جائے، یہ صفائی پاڑ دیں آپ اس کتاب میں جس میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن کہ پہلے سازش کر چکے تھے اور معاملہ پہلے طے کر چکے تھے، لہذا لے گئے اور لے جا کے اپنے طے شدہ پلان کے مطابق کنویں میں پھینک دی۔ اب رات کو آئے روتے ہوئے آ رہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس خطرے کا اظہار کیا تھا، ان کے اس منہ کی زبان کی بات ہی پکڑ لی، روتے ہوئے آئے رات کے وقت میں، ابا جی معاملہ خراب ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ ہم یوسف کو لے کے گئے، ہم نے اس کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا، ہم آگے نکل کے پیچھے سے بھیڑیا کھا گئے۔ حضرت یعقوب نے بھی یہی کہا تھا نا کہ مجھے خطرہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھائے۔ اب یہ کام کیا کیا تھا انہوں نے؟ جھوٹ بولا تھا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، انسان کوئی بھی غلط کام کرے، وہ جھوٹ ہو، وہ چوری ہو، وہ ڈکیتی ہو، وہ قتل ہو، کوئی بھی جب جرم کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے یا یہ بندہ اس نے قتل کیا ہے۔ کہتے ہیں نا قاتل آخرکار پکڑا ہی جاتا ہے، وہ نشانہ چھوڑ جاتا ہے اپنے۔ اب انہوں نے بھی یہی کچھ کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ہماری بات پہ یقین نہیں کرنا۔ اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعد کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، قاتل تلاش کرنے والوں کے ساتھ ہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ بڑا افسوس ہوا جی آپ کا بچہ قتل ہو گیا، جیسے ہمارے ہاں آج سے کچھ سال پہلے ادھر کمال آباد میں ہوا تھا کہ بچے کو قتل کرنے والے ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں قاتل کو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں ان کی بھی ایک رگ الگ ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا، ان کی بھی ایک رگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کام جو لینا ہے بندوں سے، ہر علم والے کے اوپر اللہ نے علم والا رکھا ہو۔ ابا جی آپ نے ہماری بات کا یقین نہیں کرنا، ہم سچ بول رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس نشانی کے طور پر یہ دیکھ لیں یوسف کا کرتا بھی ہے، خون لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وہ مولانا حسین شیخو پوری صاحب رحمہ اللہ، میں یہاں ذکر کر چکا ہوں نا کہ میری کیونکہ شاعرانہ طبیعت نہیں ہے، مجھے شعر جلدی یاد بھی نہیں ہوتے، میں ان کے مفہوم جو بات انہوں نے کی ہوئی ہے نا اس کو خلاصہ بیان کر دیتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ تم نے اپنی طرف سے بات گڑھی ہے۔ کیسے؟ کہنے لگے کتنا عقل مند بھیڑیا تھا وہ۔ اب دیکھیں نا، آپ نے گھروں کے اندر بعض اوقات بلی ہے یا چوہا ہے یا کوئی بھی جانور ہے، اگر آپ کو یہ کاٹ لے، اس کاٹنے کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے جی؟ قمیض پھٹ جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی خدا نہ خاصا کتا حملہ ور ہو جائے، اس کے دانت نوکیلے ہیں، وہ جب کپڑوں کے اوپر حملہ کرے گا تو کپڑے تو پھٹ جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، بڑا سیانا بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کپڑے اتار کے کھا کے پھر خون کے چینٹے میں کے چلا گیا، کہ کپڑا قمیض کہیں سے بھی نہیں پھٹی اور وہ یوسف کو کھا گیا۔ یہ ہے وہ سبق کہ انسان اپنی طرف سے بڑا ڈوڑ شیار بنتا ہے کہ میں بڑا فنکار آدمی ہوں اور میں تو اپنا یہ جرم کرنے کے بعد نا چھپ جاؤں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نظام ہے، انسان جتنی مرضی چالاکی ہوشیاری کھیل لے، اللہ تعالیٰ اس کو بے نقاب کر ہی دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے انسان کو یہ چیز سبق ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ایسے کئی بے شمار واقعات آپ لوگوں نے سن رکھے ہوں گے اور آپ کی نظروں سے گزر چکے ہوں۔ اب ایک طرف یوسف ہیں، دوسری طرف جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی بیٹے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اگر کوئی نقصان ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہر قسم کے نقصان سے۔ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ شور مچایا، یا جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر ہمارے گھروں کی خواتین یا دوسرے تیسرے گریبان پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں، ہائے ہائے ہم مر گئے، ہم لٹ گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اگر اس طرح کی حرکتیں کرنے سے آپ کا نقصان پورا ہوتا ہے تو بتائیں کبھی کسی کا ہوا ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے فصبر جمیل،
اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، صبر ہی بلا ہے۔ اچھا جی، صبر جمیل ہم عام طور پر بھی کہتے ہیں، میں نے یہاں ذکر کیا تھا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ جو معاملہ پہنچا ہے، اس کے بعد اگلے الفاظ سنیے، کہتے ہیں واللہ المستعان، جو تم بیان کر رہے ہو نا، جو تم کہہ رہے ہو، اس پہ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ اس پوری صورت میں آگے جا کے کہیں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ نہیں ملتا کہ وہ جگہ جگہ تذکرہ کر رہے ہوں، جگہ جگہ میں تو صبر کر رہا ہوں جی، میں تو صبر کر رہا ہوں، بس موقع پہ کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے صبر ہی۔ صبر جمیل اسی کو کہتے ہیں کہ جو غم مصیبت دکھ آپ کو پہنچا ہے نا، اس کو اندر کھاتے برداشت کر لیں۔ صبر کرنا اور چیز ہے، صبر دکھانا اور چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں صبر کرتا ہوں، وہ یہ صبر کر نہیں رہا، سبق سنا رہا ہے صبر کے، میں صبر کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہے نا، اپنے نقصان کے اوپر خاموش ہے کہ میں اللہ سے امیدیں لگاتا ہوں، میرا اللہ جو ہے نا وہ میرا مددگار ہے، تو پھر بالکل خاموش ہو کے اس چیز کو، غم کو برداشت کرے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راہیں نکالے گا، اگرچہ ایک وقت گزر جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے بکتے بکاتے عزیز مصر کے بازاروں میں چلے گئے، وہاں سے کتنی مصیبت کا شکار ہوئے، آگے جیسے واقعہ آئے گا کہ پھر وہ جیل کے اندر بھی رہے، جیل سے باہر نکل کر وہ صبر کا لازمی اجر کیا نکلا کہ اللہ رب العالمین نے ایک مدت کے بعد باپ بیٹے کو پھر ملا دیا۔ اس صورت کا جب خلاصہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں، ایک حضرت یعقوب کا صبر اور دوسرا حضرت یوسف کا تقوی۔ اور آخر میں اللہ نے یہی فرمایا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ لہذا قافلہ آیا، انہوں نے اپنے ایک ایلچی کو بھیجا کہ جاؤ کنویں سے پانی لے کے آؤ۔ اس نے جب ڈول ڈالا تو کہنے لگا بھائی یہاں تو لاٹری نکل آئی، فری کا مال مل گیا۔ لہذا انہوں نے جناب اس کو بڑا قیمتی سمجھتے ہوئے چھپا لیا اور مصر کے بازاروں میں جا کے حضرت یوسف کو بیچ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ بھی چیز ملتی ہے، مال مفت دل برحم، جو گھر بیٹھے بٹھائے کو مال مل جائے نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ جو محنت کی کمائی ہوتی ہے اس کا انسان کو خیال ہوتا ہے کہ میں نے اس کو دھیان سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، ناقص قیمت میں چند درہم کے بدلے میں یوسف کو بیچ دیا۔ کیوں؟ مال مفت تھا نا، فری میں مال مل گیا۔ اس لیے یہاں پہ ہم بھی اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جن کو فری میں کوئی چیز مل جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس چیز کی ویلیو ہوتی ہے جو انسان محنت کر کے کما کے اپنے ہاتھ میں لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان اسباب کے ذریعے ہمیں بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں ان کو بار بار پڑھنے کی اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبعد، ایک چیز جو سورت کے آغاز میں نے ذکر کی تھی کہ حسد بھائیوں کے درمیان آیا، یہاں ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں، ویسے سارے فرامین کو جگہ دینی چاہیے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں نا، اس کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اپنے جتنے معاملات ہیں نا، اس کو مکمل رازداری کے ساتھ کرو، اس لیے کہ ہر نعمت والے سے حسد ہو سکتا ہے۔ آپ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ اس کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں، اب آپ اپنی طرف سے تو خیر خواہی کرتے ہیں اور ہر دوستوں میں یاروں میں بیٹھ کے تذکرہ کرتے ہیں، یار میں نا عمرے کی تیاری کر رہا ہوں، دعا کرنا۔ اب دعا کیا کرنی ہے؟ جب اس سے پوچھا جاتا ہے ہاں جی کیا بنا، بس یار کہتا پتہ نہیں کہ ویزا نہیں لگ رہا، ٹکٹ نہیں اوکے ہو رہی، حسد کا شکار ہو چکا ہے۔ میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں، ابھی انتظامات مکمل نہیں ہوئے،
نظر لگ گئی، حسد کا شکار ہو گیا۔ جتنے بھی کام ہیں نا آپ کے، اس کو رازداری کے ساتھ کریں۔ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، جب آپ کے سارے انتظامات مکمل ہو جائیں خبر دے دیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، میرے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اتنا قریبی تعلق ہے جتنا آپ لوگوں کے ساتھ۔ یقین جانیے، میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ میرے دوست ہیں، بڑا پیارا ان کے ساتھ رشتہ ہے ہمارا، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے ان کے ساتھ۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے وہ عمرے سے واپس آئے ہیں، تب ہمیں پتہ چلا کہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، بتایا ہی نہیں کبھی، اور ہم نے بھی کبھی گلا نہیں کیا یار تم دسے ہی نہیں کبھی سانو۔ کہاں ہیں جی؟ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، شہر سے باہر ہو سکتے ہیں، ملک سے باہر ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ اس لیے یہ جو معاشرہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ تو قدم قدم پہ حسد ہے۔ اور حسد کہتے کسے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ انسان کسی کی کوئی نعمت دیکھے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو گاڑی دی ہے تو میں کہوں یار میرے پاس بھی ہونی چاہیے، یہ حسد نہیں ہے، یہ خواہش ہے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی جو چیز بھی دیکھتا ہے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ حسد یہ ہے کہ اگر میرے پاس نہیں تو اللہ کر کے اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ حسد ہے۔ اور ہم یہ تو چیزیں برداشت کر ہی نہیں پاتے نا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پتہ نہیں ہماری ذہنیت کیسی ہے، ہماری سوچ کیسی ہے۔ اگر کسی بندے کو تھوڑی سی ترقی مل جائے وہ ہم سے ہضم نہیں ہوتی، اگر کوئی بندہ ہم سے تھوڑا سا آگے نکل جائے، میری پروموشن ہو گئی ہے، وہ نہیں ہضم ہوتی ہم سے۔ اور یارو آپ اللہ کے نصیب پہ راضی رہا کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، تو لوگوں میں سب سے زیادہ امیر ترین انسان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔